بسم الله الرحمن الرحيم. ساری فوج غیظ و غضب میں تھی، انتقام کی آگ ان کے سینوں کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ ان کو اجازت ہوتی تو ساری دنیا کو تہس نہس کرتے تھے۔ یہ وہ فوج تھی جس کی ہیبت سے ساری دنیا تھرا اٹھی تھی۔ بڑے بڑے پہلوان ان کا مقابلہ کرنے سے لرزتے تھے۔ یہ وہ فوج تھی جو دنیا کو پناہ دینے، امن دینے اور محبت دینے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ مگر آج یہ ساری فوج غیظ و غضب میں تھی، ان کا سردار شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عین مسجد نبوی میں نماز کے دوران خنجر کے وار کر کر کے شہید کر گیا تھا، مگر اطاعت، صبر اور ہمت ہی ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھا پڑھا گئے تھے۔ لہذا ان عظیم ثانیہ پر انہوں نے صبر کیا اور سابق امیر کے حکم کے مطابق 6 خصوصی افراد میں سے انتخاب کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا اور اس کی اطاعت کا حلف اٹھاتے ہوئے بیعت کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں آئیں اور رقیہ کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا، اس لیے ذو النورین یعنی 2 نوروں والا آپ کا لقب ہوا۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کا سفیر بنا کر جب بھیجا اور جب خبر آئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے 1400 مسلمانوں سے موت کی بیعت لی کہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے یا پھر مر جائیں گے۔ آپ عرب کے مالدار لوگوں میں سے تھے، ساتھ ہی آپ کا سارا مال ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہا۔ بعض غزوات میں تو پوری فوج کا خرچہ آپ نے اکیلے اٹھایا۔ انہی وجوہات کے سبب آپ کو غنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلیفہ ہوتے ہی آپ نے ایک تقریر کی اور گورنروں اور فوج کے سرداروں کے نام حکم بھیجا کہ رعایا کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں۔ اس طرح آپ کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں زیادہ تر ایران فتح ہو چکا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایرانی سردار یزدگرد بھی مارا گیا تو مکمل ایران مسلمانوں کے پرچم تلے آ گیا۔ یہی معاملہ مصر والوں کے ساتھ پیش آیا کہ وہ وعدہ خلافی کر کے مسلمانوں سے جنگ کی سازشیں کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت عمرو بن عاص کے ذریعے ان کے دانت کھٹے کرائے اور مصر پھر سے فتح کر لیا۔ اسی طرح روم کے بادشاہ ہرقل نے اقدام کی جسارت کی تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو بھی خوب مزہ چکھایا، اور جہاں جہاں کسی کافر فتنے نے سر اٹھایا حضرت عثمان غنی کی قیادت میں مسلمانوں نے اسے خوب چابک دستی سے کچلا۔ اس طرح خراسان، تبرستان، سیستان، افغانستان، ترکستان، طرابلس، تیونس اور مراکش، الجزائر، خوارزم، آرمینیا، آذربائیجان، قبرص اور سندھ و ہند کی سرحدوں تک اسلامی پرچم لہرا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بحری جہاز بنایا۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور مصر کے گورنر ابو عبد الرحمن بن ابو الصاح اس حوالے سے خصوصی خدمات انجام دیتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ نے قبرص پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے اسلامی قلمرو میں شامل کیا۔ رومیوں نے پھر جسارت کی اور 500 بحری جہاز لے کر شام کے ساحل پر حملہ آور ہوئے۔ اب مسلمانوں کے پاس بھی بحری جہاز تھے، لہذا حضرت امیر معاویہ اور عبد الرحمن بن ابو سرح نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شاندار فتح حاصل کی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قسطنطنیہ کی طرف بھی پیش قدمی جاری رکھی۔ اسلام اور مسلمانوں کی ان فتوحات کو دیکھ کر عالم کفر کانپ اٹھا، اور جب جنگ کے میدان میں ان کی ایک نہ چلی تو سازشوں اور مکاریوں کا دروازہ کھولا۔